حقوق علمبردار پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے سربراہ اسلم پرویز سہوترا کا مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب۔ تمام سرکاری و نجی شعبہ جات سے ٹھیکیداری نظام کو ختم کرنے اور تمام عارضی صنعتی ورکرز اور درجہ چہارم کے تمام ملازمین کو مستقل کرنے اور جبری مشقت کے خاتمہ کے قانون بانڈڈ لیبر ایکٹ 1992 پر عمل درآمد کرنے اور بھٹا مزدوروں کو حکومت کی طرف سے 1000 اینٹ بنانے پر مقرر کردہ اجرت 2732 روپے کی ادائیگی کرنے، سوشل سیکیورٹی کے قانون کے تحت علاج معالجہ کی سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ آج مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے تمام کارکن شکاگو کے شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں، جن کی بدولت دنیا بھر کے مزدوروں کو ان کے بنیادی حقوق ملے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شکاگو کے مزدوروں کی جدوجہد، ان کی شہادت جو ہے دنیا بھر کے بے وسیلہ اپنے بنیادی حقوق سے محروم مزدوروں کے لیے مشعل راہ ہے جدوجہد کرنے کے لیے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں اپنی سرکار کو، اپنی ریاست کو، کہ آپ دیکھیں کہ نہ صرف ریاست اور سرکار ہی بے حس ہے لوگوں کو ان کے حقوق دینے کے لیے، پاکستان مسیحا ملت پارٹی دیکھ رہی ہے کہ سرکار اور ریاست کے ساتھ ساتھ معاشرہ جن کی خدمت مزدور کر رہے ہیں، وہ سینٹری ورکر ہیں، مزدور کر رہے ہیں، وہ بٹھا مزدور ہیں، ان کے لیے کوئی آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جبکہ اگر سرکار اور ریاست بے حس ہو جائے تو معاشرہ جو ہے وہ اپنے بے وسیلہ بے حقوق سے محروم لوگوں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، ہر خطے میں، ہر ملک میں۔ لیکن پاکستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر شہریوں کے لیے مزدور جو ہیں اپنی جان دے دیتے ہیں، بغیر تحفظ کے ان کے لیے صحت مند ماحول فراہم کرتے ہیں، لیکن معاشرے کے لوگ ان کو سراہنے یا ان کے بنیادی حقوق کے لیے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان میں سینٹری ورکروں کا حال، جن میں سب سے بڑی تعداد مسیحوں کی ہے، ملک بھر میں لاکھوں کی تعداد میں سینٹری ورکر ہیں، بجائے کہ معاشرہ، ریاست، سرکار ان کی خدمت جو بغیر حفاظتی سامان کے، وہ ہیپاٹائٹس سی کے جراثیموں کی موجودگی میں، ٹی بی کے جراثیموں کی موجودگی میں، وہ دما کے جراثیموں کی موجودگی میں دوسرے شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے دن رات انتہائی لگن سے کام کر رہے ہیں۔ سرکار نے یہ جانتے ہوئے کہ ان مزدوروں میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ مسیح مزدوروں کی ہے، ان کو مستقل ملازمتیں دینے کی بجائے انہیں ٹھیکیداری نظام کے حوالے کر دیا۔
اور ٹھیکیدار ان مزدوروں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے کرندے سپروائزر، وہ اپنے کرندے زونل آفیسر، وہ اپنے کرندے جنرل مینیجر کے ذریعے جو مزدور صبح 4 بجے روڈ پر گلیوں میں محلوں میں آ کر صفائی ستھرائی کا کام شروع کرتے ہیں، جب 30 دن گزرنے کے بعد مہینے کی ان کی حاضری لگنی ہوتی ہے تو ان کی حاضری جو ہے وہ 3-4 روز کی کاٹ کر بھیجتے ہیں، کیونکہ کمپنی کے ہیڈ نے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ نے ہر مزدور کی دہاڑی کاٹ کر بھیجنی ہے، جبکہ وہ ٹھیکیدار جو ہے سرکار سے ہر مزدور کی پوری تنخواہ لے رہا ہے، اور پھر وہ دھوکہ دہی سے فریب کے ذریعے چوری کی گئی سینٹری ورکروں کی تنخواہ کی رقم جو ہے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور اس کے سرکار کے کرندے جو ہیں اس میں بٹوارا کرتے ہیں، اپنی حلال کی تنخواہ میں وہ حرام کی کمائی شامل کر کے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے جو سینٹری ورکروں پر ہو رہا ہے۔ میں نہیں کہنا چاہتا کہ یہ مذہب کے نام پر ہو رہا ہے، پر دنیا جانتی ہے کہ سینٹری ورکروں کے 95% تعداد جو ہے وہ مسیحی ہے، اسی لیے انہیں ٹھیکیداری نظام کے حوالے کیا گیا۔ لیکن افسوس کہ لاہور جو پنجاب کا دارالخلافہ ہے اس میں جو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے اپنی کرندوں کے ذریعے یونینیں قائم کی ہیں، وہ صوبائی سرکار کی اعلی بنی ہوئی ہے، وہ مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اگر کوئی مزدوروں کے لیے آواز بلند کرے تو وہ گنے متھے مسیحی قوم کے ڈاکو اور چور جو ہیں وہ جا کر لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سمیت تمام سرکار کے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس جدوجہد کو جو سینٹری ورکروں کے لیے ہو رہی ہے اس کو خراب کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کا حصہ بنتے ہیں۔ میں صوبائی سرکار کو، میں وفاقی حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام صوبوں میں سینٹری ورکر جو کمپنیوں کے حوالے کیے گئے ہیں، سرکار ان سب سینٹری ورکروں کو بجٹ 2025 کی آمد سے قبل مستقل کرنے کا اعلان کرے۔ اسی میں مزدور کا فائدہ ہے اور اسی میں مزدور کے خاندان کی بقا ہے، اسی میں مزدور کے خاندان کا تحفظ ہے۔ سرکار کو یہ کرنا ہوگا۔ اور پھر بتا دینا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحبہ آپ کو، بتا دینا چاہتا ہوں وزیر بلدیات آپ کو، بتا دینا چاہتا ہوں وزیر صحت آپ کو، سنیں، آپ DHQ ہسپتال شیخوپورہ کا دورہ کریں، جہاں پر گزشتہ 5 سال سے ایک ہی مزدوروں کو تنخواہ دی جا رہی ہے۔ جب 32,000 روپیہ ماہانہ تنخواہ تھی تب انہیں 22,000 روپیہ ملتا تھا۔ جب آپ نے 37,000 مقرر کی تب انہیں 25,000 دینا شروع کیا گیا۔ وہاں کے MPs، وہاں کے MNA
ان ٹھیکیداروں کی سرپرستی کرتے ہیں جو ان کا مال ہڑپ کر رہے ہیں. اتنا بڑا ظلم کہ ان ہیلتھ کے سینٹری ورکروں کے کارڈ جو ہے کریڈٹ کارڈ ان کے اکاؤنٹ سے تنخواہ نکالنے کے لیے ٹھیکیدار کے کرندوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی اس کا مطالبہ کرے تو اسے دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. میں وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بجٹ 2025 آنے کو ہے، لیکن صوبہ پنجاب کے تمام اضلاع میں آج بھی سینٹری ورکروں کو حکومت کی مقرر کردہ 37,000 تنخواہ نہیں دی جا رہی. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ خاموش ہیں، آپ خاموش ہیں، آپ خاموش ہیں. یہ بے حسی، نااہلی، ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں وفاقی وزیر محنت و افرادی قوت کو کہ آپ دیکھیں ملک میں جبری مشقت کا عمل جو ہے دن بدن تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور آپ اور آپ کے صوبائی وزیر برائے محنت و افرادی قوت فیصل ایوب اور ان کے کوارڈینیٹر عطا چودھری سوشل میڈیا پر لوگوں کو ہدایات دینے کی کبڈی 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 کھیل رہے ہیں، کچھ کرتے نہیں. اگر آپ اور آپ کے صوبائی وزیر اور صوبائی وزیر کا کوارڈینیٹر عطا چودھری یہ چاہتا ہے کہ بٹھا مزدوروں کو سال 2024 میں 1000 اینٹ بنانے کے عوض جو 2732 روپے معاوضہ مقرر کیا گیا تھا انہیں ملے، تو پھر آپ اے سی والا کمرہ چھوڑیں، پھر آپ اکھاڑا جائیں، پھر آپ میاں والی جائیں، پھر آپ ناروال جائیں، پھر آپ گجرا والا جائیں، اور اس سے آسان راستہ آپ کے لیے کہ آپ لاہور کی بٹھا خرچ پٹیوں پر جائیں. آپ کے ناک کے نیچے لاہور میں بٹھا مزدوروں کو حکومت کی مقرر کردہ اجرت 1000 اینٹ پر جو 2732 روپے دینی تھی وہ صرف 1200 روپیہ ادا کی جا رہی ہے. سرکار کے لیے کیا یہ شرم کی بات نہیں؟ پاکستان مسیحا ملت پارٹی آپ کو یہ بتانا چاہتی ہے جبری مشقت کا خاتمہ آج ہی ہو سکتا ہے اگر سرکار چاہے. مزدور آج ہی، بٹھا مزدور، کھیت مزدور، تمام باؤنڈر مزدور جو ہے آج ہی خوشحال ہو سکتے ہیں اگر سرکار جو ہے وہ چاہے تو. اب سرکار کو کیا کرنا ہوگا؟ سرکار کو حکومت کی مقرر کردہ اجرت جو ہے وہ دینے کے لیے اپنے ڈپٹی کمشنر، اپنے ڈسٹرکٹ لیبر آفیسر کو ہدایت دینی ہوگی کہ وہ جائے بٹھا خرچ فیکٹریوں کا دورہ کرے، اور جو بالکان بٹھا مزدوروں کو حکومت کی مقرر کردہ اجرت سے کم اجرت دے رہے ہیں ان کے خلاف FIR درج کی جائے. اور پھر جن مالکان نے ابھی تک اپنے بٹھا پر کام کرنے والے مزدوروں، پتھیر والوں، نکاسی والوں، جلائی والوں، ریڑی والوں، ڈونکی مینوں کو سوشل سیکورٹی کے قانون کے تحت رجسٹر کروانے کے لیے ابھی تک اپنی کنٹریبیوشن نہیں جمع کرایا،
ان کے خلاف کارروائی کی جائے. میں وزیر اعلیٰ صاحبہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، پاکستان میں ہزاروں لوگ جو ہیں بغیر علاج معالجہ کے موت کے منہ میں اس لیے چلے جاتے ہیں کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو بٹھا مزدوروں کے پاس علاج معالجہ کے لیے کوئی وسائل نہیں ہوتے. جب بٹھا مالک سے وہ مطالبہ کرتے ہیں علاج معالجہ کے لیے تو وہاں سے انہیں گالیوں کے علاوہ، تشدد کے علاوہ اور کچھ نہیں مل سکتا. بنیادی طور پر ریاست کا یہ کام ہے کہ اپنے شہریوں کو ان کی بنیادی سہولیات جو ہیں وہ انہیں فراہم کرے. لیکن افسوس کہ پنجاب سرکار سمیت تمام صوبائی حکومتیں بٹھا مزدوروں کو ان کے بنیادی حقوق دینے کے لیے اقدامات کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ تمام ایم پی ایس ایم ایل اے جاگیردار ہیں، بٹھا خش فیکٹریوں کے مالک ہیں. ان کے کھیتوں میں جو کام کرتے ہیں مزدور، ان کی بٹھا خش فیکٹریوں میں جو کام کرتے ہیں مزدور، وہ نہیں چاہتے کہ ان کو ان کے حقوق ملے. وہ اسے ان کی ترقی کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مزدور کی ترقی ہوئی، مزدور خوشحال ہوا تو ہم شاید ہماری جگیر میں وہ کام کرنا چھوڑ دیں. اس لیے ریاست کو بٹھا مزدوروں، کھیت مزدوروں کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کی بحالی کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. آپ دیکھیں ملک بھر میں جبری مشقت کے خاتمہ کے قانون باؤنڈر لیبر ایکٹ 1992 کے تحت تمام ڈپٹی کمشنر جو ہیں ان پر الاؤ ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگران کمیٹیاں بنائیں جو بٹھوں کو چیک کریں کہ کہیں جبری مشقت تو نہیں لی جا رہی، کہیں مزدور کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ غصب تو نہیں ہو رہے، کوئی ایسا مزدور تو نہیں جسے اجرت گورنمنٹ کی نہیں مل رہی، کوئی ایسا مزدور نہیں جس کو سوشل سیکورٹی دوسری انڈسٹری کے مزدوروں کی طرح نہیں مل رہی. لیکن افسوس کہ پنجاب سرکار سمیت تمام صوبوں کی حکومتیں جو ہیں وہ جبری مشقت کے خاتمہ کے قانون باؤنڈر لیبر ایکٹ 1992 پر عمل درآمد کروانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کے مفادات جاگیرداروں کے ساتھ ہیں، مزدوروں کے ساتھ نہیں. ان کی ہمدردیاں جاگیردار، بٹھا مالکان اور وڈیروں کے ساتھ ہیں، مزدور کے ساتھ نہیں. وہ وڈیروں کی محافظ ہیں، مزدوروں کی نہیں. وہ وڈیروں کی ترقی چاہتے ہیں، مزدوروں کی نہیں. اب ضرورت ہے کہ تمام مزدور جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں. پاکستان مسیحا ملت پارٹی سینٹری ورکروں اور جبری مشقت کا شکار باؤنڈر مزدوروں کے بنیادی حقوق کے لیے ملک بھر میں تحریک چلانے کے لیے مکمل طور پر تیاری کر چکی ہے. بہت جلد اس کے متعلق پارٹی کی میٹنگ میں اعلان کیا جائے گا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر صوبے کے ہر پریس کلب کے سامنے پاکستان مسیحا ملت پارٹی سینٹری ورکروں اور جبری مشقت کا شکار باؤنڈر مزدوروں کے لیے احتجاج کرے گی، ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرے گی. اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک مزدور خوشحال نہیں ہوتا، سینٹری ورکر جو ہے مستقل نہیں کیے جاتے اور جبری مشقت کا شکار باؤنڈر مزدور جو ہیں، بٹھا مزدور، کھیت مزدور، کلین مزدور سب آزاد نہیں ہوتے. خدا آپ سب کا حامی اور مددگار ہو. پاکستان زندہ باد.